السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ اسحاق احمد، اور ایک بار پھر خوش آمدید اے ایم نیوز کے ساتھ، ورلڈ نیوز کے ساتھ۔ لیے جی، آج ہم بات کرتے ہیں تحریک لبیک پر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ آپ سب ہی بہت علم رکھنے والی ہیں، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے بہت ہی زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے تحریک لبیک کو لے کر، اور ان پر غلط الزامات لگائے جاتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ جیسا کہ دیکھا جائے تو پاکستان میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کی گئی، کوئی بھی گستاخی کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسے فوراً قتل کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان ہے، مدینہ کی ریاست ہے، تو ظاہری بات ہے جو آقا مدینہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ریاست رکھی جا رہی ہے، تو جب آقا پر کوئی بھی گستاخی کی جائے تو اسے سر قلم کیا جائے، نہ کہ یہ کہ اس پر کیس چلایا جائے، اور نہ کہ یہ کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں ہونا یہی چاہیے کہ جو آقا مدینہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی گستاخی کرے، سر قلم۔ دوسری بات ہونے کا کوئی مطلب تک بھی نہیں بنتا، یا دوسری بات ہونا گوارا بھی نہیں ہے کہ جو مطلب کیا جائے۔ جیسا کہ ہم عام لیتے ہیں کہ ایک مالک ہے، اور جو مالک ہے تو وہ مالک ہے، جو مالک ہے اس کا جو نوکر ہے، اگر وہ اس پر بات کرتا ہے، اس پر تنزیہ کرتا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، لگا لیں کہ ایک مثال یہ ہے کہ دنیا دار مثال ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کھانے کو دے رہا ہوں، پینے کو دے رہا ہوں، سونے کو دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، تو آپ میرے ہی گن گائیں گے، نہ کہ کسی اور کے۔ اگر آپ کسی اور کے گن گائیں گے تو آپ کو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اور جو میرے چاہنے والے ہوں گے وہ آپ کو ختم کر دیں گے، ماریں گے، آپ کو سزا دیں گے۔ یہ ایک عام سی مثال ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم لیتے ہیں کہ جب یہ پاکستان پی ٹی آئی بننے سے پہلے نون لیگ کا دور تھا، تو پی ٹی آئی نے جلسے کیے، جلوس کیے، جگہ جگہ پر آگ لگائی، اچھا کافی عمارتیں توڑ دی گئیں، اور کافی کچھ کیا گیا، غالباً 126 دن تک کا دھرنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ مطلب جہاں پولیس نے شیلیج یا پتھراؤ وغیرہ کیا، تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی نیوز پڑھی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مطلب جو نیوز وغیرہ پڑھی ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ پچھلے روڈ پہ، مطلب لاہور تھے غالباً، تو کہیں بھی تھوڑا بہت مسئلہ پڑتا تو عمران خان نے کارکنوں کو کہہ دیا تھا کہ اگر پولیس آپ پر حملہ کرتی ہے، آپ پولیس کو پکڑ کر ماریں، اتنا ماریں کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں تک یاد رکھیں، اس کا آپ خود سمجھ لیں کہ ان کو کتنا ماریں۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے، تحریک لبیک کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ جی مطلب آگ لگا رہے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ ایمبولینس وغیرہ کو آنے یا جانے کا راستہ نہیں دے رہے، کیونکہ یہ غلط ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں، پر یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے خود اور ہم نے جو ہمارے ہیں نیوز نمائندے ہیں، ان نے کئی گاڑیوں کو روک کر ان سے پوچھا ہے کہ کیا آپ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا روکا گیا ہے؟ اس کا میرے پاس ثبوت بھی ہے، اگر کسی بھائی کو ثبوت چاہیے تو وہ کمنٹس کر کے ہم ثبوت مانگ سکتے ہیں، ہم ثبوت دینے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پڑے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور آج کے جو مطلب بڑے بڑے عہدیدار ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک کئی لاکھوں کروڑوں جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو تحریک لبیک خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے رسالت پر پہرا دے رہی تھی، اور چپ کر کے اپنا احتجاج کر رہے تھے۔ جب حکومت کی طرف سے ڈی ایس پی یا ایس ایچ او کی طرف سے ان پر ظلم کیا گیا، تو ظاہری بات ہے کسی پر اگر ظلم کیا جائے تو وہ ظلم کا، اگر آپ پر میں ظلم کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے آپ چپ نہیں بیٹھیں گے، اگر 2 تھپڑ آپ مجھے مارتے ہیں تو ایک میں بھی آپ کو ماروں گا۔ کئی جو ہیں مسلمان شہید کر رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو یار پولیس والے بھی مسلمان ہیں اور تحریک لبیک والے بھی مسلمان ہیں، دونوں پارٹیاں جو ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نقصان دینا غلط ہے، اور ان کو نقصان دینا غلط ہے۔
تو چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رسالت پر پہرا دیتے، پر نہیں، غلط ہے کہ جو ہے پولیس ہے یا مطلب پولیس کر رہی ہے کہ مطلب پتھراؤ کر رہی ہے بڑے بڑے عہدیدار کے ان کے کہنے پر، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، یعنی من بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو بہتر تھا کہ یہ سفیر کو باہر کر دیتے، ملک سے نکال دیا جاتا، پر نہیں نکالا گیا۔ اس پر مطلب کیوں، پتہ نہیں کیا لگتا ہے، ان کا ماما لگتا ہے، چاچا لگتا ہے، یا کیا ہے، ان سے پیسے کھا رہے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہے کہ کوئی آپ کو پیسے دے کر کہے کہ میں آپ کو پیسے دے کر کہتا ہوں کہ آپ اپنے فادر کو، اپنے والد صاحب کو، آپ کو پیدا کرنے والے کو گالیاں دوں؟ اگر میں آپ کو پیسے دے کر بھی یہ کہتا ہوں تو آپ اپنے والد کو گالی نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں آنا، سب سے بڑی بات یہ ہے، اسلام مکمل ہی تب ہوتا ہے جو واقعہ مدینہ منورہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی گستاخی کی جائے تو ان کو سزا دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو میں آپ مجھے مطلب کس سے اوپر ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں میرے مال سے، ہمارے مال سے، ہماری گھر باہر سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے بچوں سے آپ ہمیں عزیز ہیں۔ تو آپ نے کہا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو ہے دین جو ہے مکمل نہیں ہے۔ جب صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، تب آپ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کا جو ہے جو دین ہے وہ اب مکمل ہوا ہے۔ جب یار اتنی بڑی بات کی گئی ہے تو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب گستاخی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنائی گئی، اس میں رنگ بھرے گئے، اتنی دنیا میں رنگ بھرے گئے، کیا 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 گیا کہ مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اگر آج ان پر کی رسالت پر پیرا ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ تو لعنت ہے ایسی حکومت پر، ایسی پولیس پر کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے علاوہ سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ پولیس جو ہے یہ غلط کر رہی ہے۔ برائے کرم پولیس والوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، آپ بھی عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرامہ ارطغرل چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو قبیلے کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے، مطلب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گستاخی کرتا ہے یا کوئی بھی قبیلے کے خلاف کچھ کرتا ہے تو اس کا غلط سر تن سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہماری حکومت ہے کہ آقا مدینے والے مصطفیٰ، مدینے کی ریاست، پاکستان کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے اور مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے۔ تو جن کے نام سے یہ ملک بنا، جن کے نام سے یہ ریاست بنی، اگر ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو ہم ان کا ساتھ دینے کے علاوہ یہود و کفار کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لعنت ہے ہم پر، اور غلط کر رہے ہیں ہم کہ ہم ایک تو مطلب جا نہیں رہے، جلسے جلوس میں جا نہیں رہے، ہم بیٹھے ہیں گھروں میں، بیٹھے ہیں اپنوں میں، اور دوسرا ہم ان کے مخالف ہیں، ہم ان کے کا ساتھ نہیں دے رہے، باقاعدہ ہم سوشل میڈیا پر بھی غلط پوسٹر ڈال رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یار ان کا ساتھ دیں۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے، اجازت نہیں مل رہی کسی، پہلی تو بات ہے کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کو اجازت نہیں دے رہے جانے کی، تو کسی بھی طرح انہیں سمجھایا جائے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں جانا چاہیے۔ اگر دیکھ لیں کہ ہمارے والد صاحب پر یا کسی پر، ہمارے گھر پر کسی بھی پر اگر پرچہ کیا جاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، ہمارے سارے گھر کو ایک آگ سی لگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں ہوا ہمارے گھر والوں کے ساتھ۔ جب آپ کو اپنے گھر کے والوں کے ساتھ اتنی چاہت ہے تو یہ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہماری اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں، تو ہم ان کی وجہ سے گستاخی، وہ ہمارے آقا مدینے صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کر رہے ہیں تو ہم چپ کیوں بیٹھیں؟ ہمیں بھی چپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر میں نے کچھ غلط کہا تو آپ مجھے مطلب بتا سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کچھ غلط کہا ہے۔ اگر میں صحیح ہوں تو آپ ہمارا ساتھ دیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی ایسی نیوز مطلب کہ آپ کو چاہیے ہو کہ میں نے غلط کہا یا میں نے کچھ غلط بولا، تو آپ کمنٹس میں کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو دے دیا جائے گا،
آپ اس واٹس ایپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سپورٹ کریں، تحریک لبیک کو سپورٹ کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یا جی عاشقان رسول ہیں، اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ ان کا خیال نہیں رکھیں تو کون رکھے گا؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ چلو یہاں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کو گزار لیں گے، گزر بسر کر لیں گے۔ جب آگے جائیں گے، قبر میں جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اس دنیا سے پردہ کرنا ہے۔ جب ہم مریں گے تو آگے ہم کچھ کہنے کے لیے تو ہونا کہ آقا ہم آپ کے لیے ہم جلسوں میں گئے، جلوس میں گئے، آپ کی ناموس پر رسالت پر پہرا دینے کے لیے ہم بڑھے، کچھ نہ کچھ تو کیا۔ جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے آقا کو ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، پھر ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہم آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت پر پہرا نہیں دے سکتے، تو ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کر سبسکرائب کریں، اور اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، ہم اس کے لیے آپ سے پہلے ہی معذرت خواہ ہیں، آپ ہمیں معذرت کر دیجیے گا۔ اور کوئی بھی آپ کے پاس نیوز ہو ایسی تو آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0301 79 31 593 0301 79 31 593 پر میسج کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔